به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ الحمدللہ پہلے سے ان کی صحت بہتر ہے، لیکن ابھی کمزوری ہے. اس لیے آپ حضرات سے دعاؤں کی بھی درخواست ہے کہ ان کے لیے دعا فرمائیں، خاص طور پر کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مکمل صحت اللہ تعالیٰ حضرت کو عطا فرمائیں، تاکہ حضرت کے بیانات سے اور حضرت کے علوم سے ہم مستفید ہو سکیں. اس کے علاوہ اور بھی جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. اس آیت کی تلاوت میں نے گزشتہ جمعہ بھی کی تھی اور یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ رب العزت نے جو بات اس میں ارشاد فرمائی ہے اس کا حاصل خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے نمونہ ہے. نمونہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جس طریقے سے زندگی گزاری تم ان کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت باپ کی بھی زندگی گزاری، شوہر بھی تھے آپ اپنی بیویوں کے، اپنی اولاد کے والد بھی تھے، اور اسی طریقے سے آپ کسی کے پڑوس میں بھی رہتے تھے تو پڑوسی بھی تھے کسی کے. آپ نے سفر بھی کیا، آپ نے جنگیں بھی کی، جہاد بھی کیے. تو یہ سارے معاملات آپ کے ہمارے سامنے اس لیے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی گوشہ ہماری نگاہوں سے اوجھل نہ رہے. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں دیکھیے اولاد ہوئی، لڑکے ہوئے، انتقال ہو گیا. بیٹیاں جو ہوئی ان کی شادیاں بھی ہوئی اور ان میں سے کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انتقال کر گئیں، کچھ کا انتقال بعد میں ہوا. یہ اس لیے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ غم کے موقع پر، خوشی کے موقع پر، شادی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے کردار ادا کیا، کس طرح سے بچیوں کی شادیاں کی، کس طرح سے اپنے خود نکاح کیے. تو جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تمہارے لیے اس میں نمونہ ہے کہ تم بھی وہی کرو جس سادگی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں فرمائی. پھر اسی طرح آپ نے مطلقہ عورتوں سے بھی نکاح کیے، بیواؤں سے بھی کیے، اور ایسے ہی یعنی ساری عورتوں میں صرف سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقرہ تھی، باقی جو بھی تھیں یا تو وہ بیوہ تھیں یا پھر مطلقہ تھی، تاکہ یہ گوشہ بھی سامنے آ جائے امت کے کہ بیواؤں سے نکاح کرنا، مطلقہ عورتوں سے شادی بیاہ کرنا آج کل ہمارے یہاں یہ بھی عیب سمجھا جاتا ہے. اور اگر کوئی مطلقہ ہو تو باقاعدہ اس کو کہا جاتا کہ ہم نے بتایا نہیں ان کو. بھائی کیوں نہیں بتایا؟ بتاؤ ان کو، اس میں کون سی حرج کی بات ہے. یہ بات آج نہیں تو کل کھلے گی اور بعد میں جب پتہ چلتا ہے تو پھر خرابیاں زیادہ ہوتی ہیں. اس لیے جو بات ہے بالکل صاف صاف بیان کر دو، یہ بھی دین ہمیں سکھاتا ہے. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سارے گوشے امت کے سامنے اس لیے ظاہر کر دیے گئے تاکہ امت کو اپنے معاملات میں پریشانی نہ ہو.
اور ہر معاملے میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھیں. اگر کسی کی اولاد مری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اولاد مری بھائی. کسی کی اگر نرینہ اولاد نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوئے لیکن باقی نہیں رہے، اس لیے آپ کی بھی نرینہ اولاد نہیں رہی. تو یہ سارے کے سارے گوشے ہمارے لیے اسی لیے ہیں تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر مانیں، اپنے سامنے ان کی زندگی کو اپنے سامنے رکھیں، اور غم اور خوشی ہم اس طرح سے منائیں جیسے ہمیں منانے کا حکم دیا گیا ہے اور جیسے آپ نے منائی. چنانچہ اس کے لیے آپ نے یہ فرما دیا کہ صرف عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن اپنے شوہر کا سوگ کرے، لیکن تمام لوگوں کے لیے باقی یہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا جائز نہیں. بس 3 دن کے اندر اندر آپ تعزیت کر لیں، غم منا لیں. جو کچھ بھی ہے غم سے مراد بھی غم بھی اس درجے میں اور اس دائرے میں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. ہائے وائے کرنا، شکوہ شکایت کرنا، تان و تشریح کرنا، یہ ویسے جائز نہیں. تو میرا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، اور نمونہ اس لیے بھی ہونا چاہیے کہ آدمی کو کوئی نہ کوئی سامنے ماڈل نظر آنا چاہیے. اس کے بغیر آدمی کو کرنے میں سہولت نہیں رہتی. دیکھیے ایک آدمی اگر عالم بھی بن رہا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو عالم بنتے ہی پتہ چلا بخاری شریف پڑھنے کے لیے دے دی جائے کہ پڑھاؤ بھائی تم بخاری پڑھاؤ، بلکہ ایک عرصے تک ابتدائی کتابیں پڑھاتا ہے. بلکہ ہمارے ہاں تو ایک ایک کتاب 3 سال پڑھائی جاتی ہے. یعنی ایک مدرس جب کوئی کتاب اس کو دی جاتی ہے تو 3 سال تک وہ اسباق دیے جاتے ہیں تاکہ پہلے اس میں مہارت حاصل کرے. جب اس کا وہ علم پختہ ہو جائے تو اس سے آگے اس کو پھر موقع دیا جاتا ہے اگلی کتابیں پڑھاؤ. پھر اس درجے میں بھی 3 سال کم سے کم لگائے جاتے ہیں. پھر آگے چلو پڑھتے بڑھتے جا کے کہیں بڑھاپے میں جا کے کہیں وہ جو ہے وہ درجہ اولیاء کی کتابیں جو پڑھانے کے لائق ہوتا ہے. یہ صرف اس لیے تاکہ علم میں پختگی آ جائے، کچا نہ رہے. اسی طریقے سے ڈاکٹر فارغ ہوتے پریکٹس شروع نہیں کر دیتا، بلکہ جب ڈگری ملتی ہے اس کے بعد کئی سال تک اس کا حوصلہ لازم ہے کہ صاحب یہ کرنا پڑے گا، اور کرایا اس لیے جاتا ہے تاکہ کسی ماہر کے زیر نگرانی وہ لوگوں کی بیماریوں کو سمجھے، آپریشن کے طریقوں کو جانے، اور پھر جب وہ کسی قابل ہو جائے تو پھر اس کو اجازت دی جاتی ہے کہ اب تم خود پریکٹس کر سکتے ہو. پھر بھی اس کے بعد میدان باقی ہوتے ہیں کہ صاحب فلاں جو ہے مہارت حاصل کرنے کے لیے فلاں ملک چلا گیا، اب اس میں اسپیشلسٹ بن گیا، اس میں بن گیا. یہ بھی الگ تخصصات ہوتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں اسی لیے ہیں تاکہ ہمارے لیے آسانی پیدا ہو جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے نمونہ اسی لیے کہ ہمیں دیکھ کر عمل کرنے میں سہولت ہو. اب آپ نے جو کیا وہ کیجئے، جو نہیں کیا چھوڑ دیجیے. اور میں نے غالباً گزشتہ جمعے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک حدیث ایسی بیان فرما دی جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کا بھی کام دے گی، کسوٹی کا بھی کام دے گی. اور وہ کسوٹی کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے جس میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی سب جہنم میں. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے وہ ناجی فرقہ، نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا؟ آپ نے جو بات بیان کی بس وہی کسوٹی. آپ نے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے طریقوں پر ہو میرے صحابہ کے طریقوں پر. یعنی دین کس کا نام؟ دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے شریعت کا نام، بتائے ہوئے شریعت کا نام. اور پھر صحابہ کرام نے جو کچھ کیا، اس لیے کہ صحابہ کرام کا ایمان بھی ہمارے لیے حجت، ان کا عمل بھی ہمارے لیے حجت. قرآن مجید نے بھی اس کو بیان کیا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایسے ایمان لاؤ جیسے کہ لوگ ایمان لائے. اب جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت صحابہ کرام ہی تھے ایمان لانے والے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایمان لاؤ جیسے کہ لوگ ایمان لائے. اور لوگوں سے مراد کون؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. گویا کہ ان کا ایمان بھی ہمارے لیے حجت. ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے. مشرکین نے اعتراض بھی کیا. قالوا، انہوں نے کہا انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں. یعنی صحابہ کرام کو بیوقوف کہا. اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ الا انہم هم السفہاء، یہ خود بیوقوف ہے. ولکن لا یعلمون، لیکن یہ جانتے نہیں. ہر آدمی اپنے آپ کو عقل مند کہتا ہے، دوسرے کو بیوقوف بناتا ہے اور بیوقوف سمجھتا ہے.
اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مہر تصدیق ثبت کر دی کہ جو صحابہ کرام ہیں یہی اہل ایمان ہیں اور انہی جیسا ایمان معتبر ہے. باقی ان کو جو برا بھلا کہتا ہے تو الا انہم هم الصفا، وہ خود بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ جانتے نہیں. تو میرے عزیزو ہمارے لیے یہ کسوٹی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے طریقوں پر ہو اور میرے صحابہ کے طریقے پر. اب ہمارے لیے سہولت ہے، ہم دیکھ لیں پیدائش کے موقع پر آپ نے کیا کیا. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے تو اپنی کچھ خصوصیات ہیں، بعض خصوصیات وہ ہیں جو آپ کی پیدائش سے بھی پہلے کی ہیں، بعض وہ ہیں جو دنیاوی حیات میں ہیں، بعض عالم برزخ میں ہیں، بعض پھر جنت میں خصوصیات ہیں. تو آپ کی خصوصیات تو بے انتہا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے لیکن اللہ کے علم میں آپ نبی تھے. تو آپ کا سب سے پہلا نبی ہونا بھی یہ آپ کی خصوصیت، اس میں نہ کوئی نبی شریک ہے نہ کوئی امتی شریک، کہ سب سے پہلے نبی آپ ہی تھے. اسی طریقے سے اول تخلیق بھی آتا ہے حدیث میں کہ سب سے پہلے تخلیق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی، اس کے بعد آدم علیہ السلام اور دیگر کا مرتبہ آتا ہے. تو تخلیق اول تو آپ ہیں، اگرچہ بعثت آپ کی آخر میں، آپ کو بھیجا آخر میں گیا ہے. اور پھر یہ بھی آپ کی خصوصیات ہیں کہ عالم ارواح میں انبیاء سے وعدہ لیا کہ تم ان کی تصدیق کرو گے، اپنی امتوں کو اطلاع بھی دو گے کہ ایک نبی آنے والے ہیں. چنانچہ کتنے ہی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جنہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع دی. ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو خاص طور پر قرآن مجید میں جن کا ذکر بھی ہے کہ وہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، انہوں نے فرمایا کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے، میں تمہیں خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں جن کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اللہ فرماتے ہیں فلما جاءہم بالبینات قالوا هذا سحر مبین، جب وہ کھلی دلیلوں کے ساتھ آ گئے تو کہا کہ یہ تو جادو ہے. الیاذ باللہ. تو بات یہ ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً 600 سال پہلے آپ کی ولادت سے اور بعثت سے اعلان کر چکے پہلے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً 5000 سال پہلے مکہ مکرمہ میں جب بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے اس وقت آپ نے دعا کی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ آپ نے دعا کی کہ اللہ انہیں اہل مکہ میں سے ایک نبی بھیجیے. اور یہ خود عیسائی اس وقت یہ کہا کرتے تھے جب کہ مشرکین سے لڑائی ہوتی تھی تو کہتے تھے کہ عنقریب وہ نبی آنے والے ہیں جن کا ہمارے نبی نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ آئیں گے، پھر ہم ان کے ساتھ مل کر تم سے لڑائی کریں گے. تو یہ بھی آپ کی خصوصیت ہے کہ پہلے سے آپ کی اطلاع تھی اور آج بھی باوجود اپنی تمام تر تحریفات کے انجیل میں آج بھی آپ کا ذکر موجود ہے کہ آپ تشریف لائیں گے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات اپنی امتوں تک پہنچائی. میرے کہنے کا مطلب یہ کہ یہ آپ کی خصوصیات میں سے ہے کہ 5000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اور اس کا وجود اللہ تعالیٰ اس کو وجود عطا فرما رہے ہیں 5000 سال کے بعد. اسی طرح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خوشخبری دے رہے ہیں کہ تشریف لا رہے ہیں. تو میرے عزیز وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری خصوصیات ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں خاص نبی عطا فرمائے ہیں جن کی اپنی خصوصیات تھیں. اب ہمیں کیا چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، نجات وہ پائے گا جو میرے طریقوں پر ہو اور میرے صحابہ کے طریقوں پر ہو. اب آپ دیکھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال میں نبوت ملی، 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے، 10 سال مدینہ منورہ رہے، گویا کہ نبوت کے بعد بھی 23 سال زندگی آپ نے گزاری. لیکن ان 23 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول کا مہینہ نہیں پایا کیا؟ آپ کی زندگی میں ربیع الاول کا مہینہ نہیں آیا، 12 ربیع الاول کی تاریخ نہیں آئی. تو آپ نے جو کچھ کیا وہ آپ کر لیجئے، صحابہ کرام نے جو کچھ کیا وہ آپ کر لیجئے، ہمیں تو اس سے انکار ہی نہیں. بس ہم کہتے ہیں اتباع نبی ہونا چاہیے. اگر آپ نے کسی چیز کو کہا کہ ایسا کرو تو کریے، کہا کہ چھوڑ دو چھوڑ دو. اور یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ
وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تمہیں دے لے لو اور جس سے روکے رک جاؤ. ایسی واضح آیات ہیں، ایسی واضح دلائل ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. آج ہم ایسی چیزوں میں پڑ گئے کہ وہ چیز تو کوئی بھی کر سکتا ہے، مسلم بھی کر سکتا ہے، غیر مسلم بھی کر سکتا ہے. اصل چیز تو دین پر عمل ہے. جب عمل کی نوبت آتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں. بھائی کتابوں ہی میں لکھا ہے، تاریخی روایات ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو ابو لہب نے مٹھائی بانٹی، خوشیاں منائیں، اپنی لونڈی کو آزاد تک کر دیا. لیکن جب یہی نبی دعوت کے لیے میدان میں آئے اور انہوں نے کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو سب سے پہلے پتھر اٹھانے والا بھی یہی آدمی تھا. اور بھائی عمل کی بات آتی ہے تو پتھر کیوں اٹھاتے ہو؟ عمل کی بات آتی ہے تو پیچھے کیوں ہٹتے ہو؟ میرے عزیز ہو، اصل تو یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کے لائے ہوئے مشن کو پائے تکمیل تک پہنچائیں. الحمدللہ وہ اپنے زمانے میں پہنچا چکے، لیکن ہم اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں پوری کریں، مکمل کریں، اس مشن کو آگے بڑھائیں انتہائی محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، لڑائی جھگڑے کیے بغیر، دلوں میں گنجائشیں پیدا کر کے ہم جس حد تک کہہ سکتے ہیں وہ کہیں، وہ کریں. اور اگر کوئی شخص بات نہیں مانتا تو اس سے لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. میں بار بار اس لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ زمانہ بڑا حساسیت کا ہے، بڑا حساسیت کا زمانہ ہے. ذرا ذرا سی باتوں پر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور بلا وجہ ایک بات کو فتنہ بنا لیا جاتا ہے. اس لیے میرا عزیز ہو، یہ سوچتے ہوئے کہ خدا نہ کرے ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، کسی کو برا بھلا نہیں کہتے، کسی کو گالیاں نہیں بکتے، کسی پر طعن و تشنیع نہیں کرتے، لیکن اتنی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا وہ کیجیے، جو نہیں کیا اس کو چھوڑ دیجیے. اس لیے ہمارے لیے یہی ہے، صحابہ کرام نے یہ کر کے دکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور لوگ دائیں ارد گرد کھڑے ہوئے تھے، یعنی کچھ لوگ بیٹھے تھے، کچھ بالکل آخر میں کھڑے تھے. جیسے کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کوئی مجمع ہو تو کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں نکاح وغیرہ ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہو بہت سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، بار بار کہتے بھی رہو تو نہیں بیٹھتے. لیکن خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ جب وہاں پر یہ ایسا معاملہ پیش آیا کہ لوگ کھڑے تھے، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجمع میں نہیں تھے، نہ کھڑے ہوئے تھے نہ بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ وہ اپنے گھر سے نکل کر مجمع کی طرف آ رہے تھے. لیکن ان کے کان میں آواز آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بیٹھ جاؤ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے، وہیں بیٹھ گئے راستے میں. بعد میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن مسعود میں نے تم سے تو نہیں کہا تھا. فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ نے مجھے نہیں کہا تھا، لیکن جب میرے کان میں آپ کی آواز آگے بیٹھ جاؤ تو اب میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ میں کھڑا رہوں. اس کی تحقیق تو بعد میں ہو جاتی کہ مجھے کہا تھا یہ نہیں کہا تھا، لیکن جب آپ کی آواز کان میں پڑ گئی اب اتباع کا تقاضا یہ تھا کہ میں فوراً بیٹھ جاؤں. اگر میں نہیں بیٹھوں گا تو پھر نافرمانوں میں سے میرا شمار نہ ہو جائے کہیں. اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بیٹھ گئے. یہ ہے کامل درجے کی اتباع. ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ بھئی پہاڑ تو کوئی آدمی نہیں اٹھا سکتا، لیکن اگر اس کا کوئی بزرگ کوئی بڑا کہہ دے کہ میاں سامنے جو بڑا سا پتھر ہے 4-5 من کا ہی اٹھا کے لاؤ، تو یقیناً اٹھا تو نہیں سکتا. لیکن کہا تعمیل حکم میں چلے جاؤ، منع مت کرو یہاں سے کہ مجھ سے نہیں اٹھے گا، بلکہ چلے جاؤ، جا کے اس کو کوشش کرو اٹھانے کی، پھر آگے کہہ دو مجھ سے نہیں اٹھ رہا، لیکن منع مت کرو. یہ طریقہ سکھایا بزرگوں نے کہ بھئی ان کا ادب یہی ہے کہ ان کی بات کو جھٹلاؤ نہیں، جاؤ جا کے اس پتھر کو اٹھانے کی کوشش کرو، نہیں اٹھے تو آگے کہہ دو کہ میں نے کوشش کی مجھ سے نہیں اٹھ رہا. تو بات یہی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل آپ سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں. اور یاد رکھیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں صاحب محبت نہیں ہے، یہ نہیں، یار آپ سے محبت نہیں ہوگی تو کس سے محبت ہوگی بھائی؟ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کے دل میں میری محبت اپنی ذات سے بڑھ کر نہ ہو، اپنی اولاد سے بڑھ کر نہ ہو، ساری کائنات سے بڑھ کر نہ ہو، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ بات کیسے کہہ دیتے ہو کہ میں فلاں شخص عاشق نہیں ہے، فلاں شخص سے محبت نہیں کرتا، فلاں کو خوشی نہیں ہے؟ ایسی بات کہنے سے گریز کرنا چاہیے. دلوں کے معاملات تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں.
ہم سے دلوں کے معاملوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. یاد رکھیے، اگر کوئی شخص دین کے کسی اصول کو نہیں توڑا، کوتاہی کرتا ہے لیکن اصول دین پر عمل پیرا ہے، انکار نہیں کرتا. مثلا نماز پڑھنا فرض ہے، یہ اصول ہے. روزہ رکھنا فرض ہے، زکات دینا فرض ہے، اگر مال ہے تو حج کرنا فرض ہے. یہ سب چیزیں ہیں، کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن کوتاہی کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا یا قضا کر دیتا ہے، یا مال ہے زکات نہیں دیتا لیکن انکار نہیں کر رہا، مال ہے حج نہیں کر رہا لیکن انکار نہیں کرتا، تو کافر نہیں ہوتا آدمی اس سے. ہاں، فسق و فجور کی زندگی ہے، گناہ کی زندگی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اگر کوئی شخص انکار کر دیتا ہے اصول کا تو پھر تو خیر کافر ہے. لیکن اگر وہ انکار نہیں کرتا تو بلا وجہ اس کو آپ کو نماز نہیں پڑھتا اس لیے تو کافر ہے، ایسا کہنا جائز نہیں. تو نے حج نہیں کیا اس لیے تو کافر ہے، نہیں، ایسا مت. ہم کافر بنانے نہیں آئے، ہم تو مسلمان کرنے آئے لوگوں کو. اگر کوئی کسی میں کوتاہی ہے تو اس کے کوتاہی دور کرنے کی کوشش کرو بھائی، اور کوتاہی بھی ایسے طریقے پر دور کرو کہ ہو جائے. تو اپنا عمل پیش کرو، اپنا کردار پیش کرو، وہ آپ کے کردار سے متاثر ہو کر دین پر عمل کرنے والا بن جائے، نہیں ہے کہ آپ کے کردار کو دیکھ کر دین سے دور بھاگنے والا بن جائے. آج معاملہ بالکل یہی، ہم اپنا کردار ایسا پیش کرتے ہیں کہ لوگ دین سے دور بھاگ جاتے ہیں، مشتعل ہو جاتے ہیں. اپنے اخلاق کو استعمال کیجئے، اپنا کردار پیش کیجئے، چھوٹے بچوں سے محبت کیجئے. جہاں پر وہ پڑھتے ہیں لازم بات استاد ادب سکھائے گا، باپ ادب سکھائے گا تو وہ اپنی جگہ. لیکن تمہارا معاملہ یہ کہ اگر کسی اور کا بچہ ہے محبت پیار سے سمجھا دو. ارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا نا، کوئی گوشہ چھوڑا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے. چھوٹے بچوں کو عام طور پہ گود میں لینے سے بعض لوگ گریز کرتے ہیں، اور اگر لے لیتے ہیں تو ذرا سے اگر بدبو آ جائے یا جو ہے وہ پیشاب کر دے، نمی محسوس کرے، فوراً جلدی سے ارے بھائی یہ پکڑو جلدی سے، کیا بچے کو میرے پہ پیشاب کر دیا اور یہ کر دیا، مجھے دے دیتی ہو تم، اور یہ مطلب ایسے بگتے جھگتے ہم ایسا کرتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں تھا. آپ نے یہاں بھی ہماری جو ہے وہ رہنمائی فرمائی. آپ کی گود میں ایک بچہ لایا گیا، آپ اس سے پیار کرنے لگے، کھیلنے لگے، پھر اس کو اپنے زانوں پہ بٹھایا اور اس نے پھر پیشاب کر دیا. ہمارے زمانے تو پھر پیمپر ہوتے، اس زمانے میں پیمپر وغیرہ نہیں ہوتے، بھائی پیشاب کر دیا بچے نے. لیکن آپ نے یہ نہیں کیا کہ جلدی سے بچے کو نفرت کا اظہار کیا یا پھینک دیا اس کو، یا کہا کہ لو لے کے جاؤ، یہ کیا تم نے میرے پاس بھیج دی. نہیں، ایسا نہیں. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اچھی طریقے سے پہلے بٹھایا، پھر اس کے بعد پھر آپ نے وہ پیشاب کی جگہ اپنی دھوئی، صاف کی، جہاں بھی جگہ پیشاب تھا اس کو صاف کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے. اور ہم کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ دل دکھانے کی چھوڑتے ہی نہیں. ارے کسی سے ایسی آواز میں بھی گفتگو نہ کرو بھائی کہ جس سے اس کو ٹھیس پہنچے. آپ اس کو کسی طریقے سے سمجھا دو. بعض اوقات سمجھانے کی بات ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، کوئی طریقہ ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن پھر اس کا کسی نہ طریقے سے ازالہ بھی کر دینا چاہیے تاکہ وہ خالی ایک بات نہ رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی اہلیہ تھیں اور وہ یہود میں سے تھی، ایک مرتبہ آپ اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت صفیہ آپ کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی. تو انہیں نیند آنے لگی تو ان کا سر بار بار پیچھے لکڑی کی جو کاٹھی تھی اس پر لگ رہا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ صفیہ، اے حیی کی بیٹی، ٹھہر جا، مطلب ابھی مت سونے کا وقت نہیں ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو باتوں میں لگایا، دل بہلایا ان کا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں معذرت چاہتا ہوں اس بات پر کہ مجھے قوم یہود کے ساتھ ایسا کرنا پڑا، ان سے لڑائی کرنی پڑی، لیکن اس کی وجہ یہ تھی. پھر آپ نے وہ ساری وجوہات. تو حضرت صفیہ فرماتی کہ یہ آپ کے اخلاق تھے کہ میرا دل جیت لیا. دل تو پہلے ہی جیتے ہوئے تھے، لیکن یہاں بھی آپ نے ان سے فرمایا کہ بھئی تمہاری قوم یہود کے ساتھ جو کچھ مجھے کرنا پڑا اس کی وجوہات تھی. پھر آپ نے وجوہات بیان کی تاکہ ان کے دل میں کوئی بات رہے نہیں. تو اس لیے اگر کسی کے ساتھ سختی کا معاملہ بھی کبھی کر لیا ہے تو دوسرے وقت میں اس کو سمجھا دیا جائے کہ دیکھو بھی میں نے سختی کسی دشمنی کی وجہ سے تم سے نہیں کی. جیسے استاد بچوں کو ڈانٹتا ہے لیکن دوسرے وقت میں کہتا ہے کہ دیکھو میں ناراض ہوتا ہوں اس لیے نہیں ہوتا کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا ہوں، لیکن اپنے بچوں کی طرح سمجھتا ہوں، لیکن اس لیے ڈانٹتا ہوں کہ تاکہ تم یاد کرو، سبق یاد کر کے آؤ. تم پڑھتے نہیں ہو، کوتاہی کرتے ہو، تو وہ ایک ادب کے درجے میں آتا ہے اور استاد بھی اس کو، بچے بھی سمجھتے ہیں. ہمارے استاد الحمدللہ حیات ہیں ابھی، حضرت مولانا صدیق صاحب شیخ الحدیث خیر المدارس کے.
حضرت مولانا شعبان محمود صاحب جو یہاں تشریف لاتے تھے ان کے ساتھیوں میں سے تھے. یہ بھی شیخ الحدیث تھے، وہ بھی شیخ الحدیث ہیں اب بھی ماشاءاللہ. تو ان سے ہم نے ایک کتاب پڑھی اصول الشاشی، اصول فقہ کی کتاب. تو کبھی اگر سبق یاد نہیں ہوتا تھا طلبہ کو ہمیں، تو وہ کبھی ڈانٹتے ڈپٹتے نہیں تھے، بلکہ رونے بیٹھ جاتے تھے کہ میں تمہیں اچھی طرح سمجھا نہیں سکا، میری کوتاہی ہے، میں نے تمہیں اچھی طرح پڑھایا نہیں، میں نے غلطی کی اس لیے تم نے یاد نہیں کیا. تو اس سے طلبہ شرمندہ ہوتے تھے کہ استاد ہماری وجہ سے شرمندہ ہو رہا ہے. یہ بھی ایک طریقہ تھا. تو بہرحال کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں کہ جس سے اصل تو مقصد دوسرے کی تعذیب ہے کہ وہ سیکھ لے، بس تعذیب نہیں ہے. تعذیب کا مطلب عذاب دینا ہے اور تعذیب کا مطلب ادب سکھانا ہے. تو بھائی تعذیب کرو، تعذیب نہ دو. اس لیے ہمیں سارے معاملات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دیکھنا چاہیے. بھائی اس ماہ مبارک میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہے، وفات بھی ہے. دین رسموں کا نام نہیں ہے کہ کسی کی ولادت کا دن منا لیا یا کسی کے وفات کا دن منا لیا. یہ چیز ہوتی تو سارے انبیاء کی منائی جا رہی ہوتی. 1,24,000 انبیاء علیہ السلام میں کس کس کا دن مناتے آپ؟ اور جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے تو میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ 23 برس رہے، لیکن آپ نے کبھی کوئی اس معاملے میں حکم نہیں فرمایا. پھر صحابہ 100 سال رہے، آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین دور میرا دور ہے. ثم الذین یلونہم، پھر صحابہ کا دور. ثم الذین یلونہم، پھر تابعین کا دور. گویا 300 سال آپ نے فرمایا خیر القرون کے رہیں گے. لیکن خیر القرون کا دور اس طریقے سے جیسے آج ہم جو کچھ کرتے ہیں ان چیزوں سے خالی. تو اس لیے ہمیں اپنی اصلاح بھی کرنی چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے بعض اوقات وہ چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ عورتیں مردوں کا اختلاط ہو رہا ہوتا ہے. تو بھائی بتاؤ کہ یہ جائز ہے؟ خود آدمی تھوڑا سوچ لے کہ یہ دین تو ہمارا ایسا نہیں جہاں پردے کے احکامات ہیں، سب چیزیں موجود ہیں، تو وہاں پر کسی بھی موقع پر مرد اور عورتوں کا اختلاط ہونا، بے محابہ ایک دوسرے کے ساتھ سامنے آنا، چاہے وہ کیسی بھی مجلس ہو، دین کی مجلس ہو، دین کے نام پر ہو، سیرت کا جلسہ ہو، یا یعنی نام سیرت کا ہے اور ہم وہ کام کر رہے ہیں جو سیرت کے خلاف. اس لیے میرے عزیزو ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے. جہاں ہمیں اپنی کوتاہی نظر آئے اس کی اصلاح کرنی چاہیے. اور اگر کوئی اصلاح کی بات کرتا ہے، آپ کا ذہن ابھی بنا ہوا نہیں ہے، آپ کم از کم غور ضرور کیجئے اس پر کہ بات صحیح ہے یا غلط، اور پھر اس کے بعد جو صحیح ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے. اور بالفرض بات اگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، معاملہ ڈاواڈول ہو گیا ہے اور سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں، تو پھر ایک عمل تو ہے کہ آپ جب دعا کریں تو اللہ سے خاص طور پہ کہا کریں اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. دعا تو اللہ سے کر سکتے ہیں نا، مانگ سکتے ہیں، اللہ سے مانگتے رہیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھا دیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو پر صحیح طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.